خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کون بناتے ہیں؟ لوگ قانون بناتے ہیں. اور خلافت میں قانون لوگوں کے نہیں اللہ کے قانون ہوتے ہیں. حاکم اللہ ہے. قوانین اس کے ہوں گے جو آلریڈی مرتب ہیں اور اس میں امینڈمنٹ نہیں آئے گا, اس میں بار بار سنشودھن نہیں لایا جائے گا. قرآن جو اترا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے, اور خلافت کا نظام قرآن سے اور رسول اللہ کی احادیث سے چلے گا. یہ فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چلائی ہے. میرے عزیزو, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. کمپٹیشن لگا رہتا تھا, یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں کچھ نیکیوں میں. کہتے ہیں میں بہت تلاش اور جستجو کے بعد مدینے کی ایک غریب بوڑھی عورت کو ڈھونڈ لیا کہ اس کی مدد کروں گا, کوئی تھا نہیں اس کا. کہتے ہیں کہ میں صبح سوچا ہوں نماز کے بعد جا کر کے اس کے گھر کا کام کر دوں, لیکن اس کے گھر گیا تو دیکھا اس عورت کا گھر کا کام سب کیا ہوا ہے, اس کے برتن سب دھوئے ہوئے ہیں, اس کا بستر بچھا ہوا, اس کا گھر جھاڑا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں, یہ عورت اٹھتی نہیں, چل پھر نہیں سکتی, اس کا گھر کا کام کون کرتا ہے. 2 دن انتظار کیا, تیسرے دن فجر سے پہلے جا کر کھڑے ہوئے. فجر سے پہلے ہی ایک شخص آیا, چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے, گھر کی اس خاتون کے سارے کام کر کے جلدی نکل رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کا نقاب ہٹایا تو ابوبکر صدیق ہے. کہ تنہائی میں رات کے وقت کوئی غریب عورت کے گھر بھی کام کر جانا وقت کے خلیفہ کا. حالانکہ لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی میری تھوڑی نہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سوچے نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سنا تھا کہ حضرت ابوبکر جنگل میں کسی کو کھانا کھلا کر آتے تھے. میں بھی ان کے انتقال کے بعد, حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد توشہ دان لے کر کے جنگل میں گیا, ڈھونڈتا رہا, کوئی ملا نہیں. شام ہو رہی تھی, مجھے ایک جگہ سے کسی کی آواز آئی, پہاڑ کی ایک کوہ میں کوئی شخص بیٹھا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا, جا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی کٹے, پیر بھی کٹے, آنکھوں سے اندھا بھی, ایسا ایک دھڑ پڑا ہوا ہے لیکن بول رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں شاید اسی کو ابوبکر کھلانے کے لیے آیا کرتے, مدینے سے یہ جنگلوں کی وادیوں میں آ کر توشہ دان لے کر کھلاتے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی اس اندھے آدمی کے پاس بیٹھ کر روٹیاں سالن میں ڈبو کر کھلا رہا تھا. اس نابینا نے پوچھا ہے آنے والے کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ اندھا تھا, میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا, میں نے بات بھی نہیں کی تھی. میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابوبکر نہیں کوئی دوسرا آیا ہے؟ وہ اندھا کہتا ہے اس لیے کہ ابوبکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں, وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے, اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈالی تو سمجھ میں آ گیا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں کھڑا ہوا, کہا اللہ کی قسم پوری زندگی بھی لگا دوں تو ابوبکر کے آگے نہیں بڑھ سکتے, صدیق اکبر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت عمر یہ کہتے بھی تھے حضرت ابوبکر سے, کہ ابوبکر میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لو, پوری نیکیاں لے لو, وہ ایک رات مجھے دے دو جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی, وہ ایک